بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 41واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے اختتام پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ ایک یہودی عورت ہے زینب بنت حارث، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا بھونا ہوا گوشت بھیجا اور اس میں زہر ملا دی، اور پہلے اس نے دریافت کیا کہ آپ کو گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے، تو بتایا گیا کہ جو کندھے کا گوشت ہے وہ آپ کو پسند ہے، تو اس میں اس نے زیادہ زہر ملائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گوشت پیش کیا گیا۔ آپ نے ایک لقمہ اس میں سے لیا، منہ میں ڈالا اور پھر فوراً تھوک دیا، اور صحابہ کرام کو بھی منع کیا کھانے سے، اور فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بلایا، اس نے اعتراف کیا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ کوئی بادشاہ ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک نوجوان صحابی ہیں، حضرت برا بن معرور کے بیٹے ہیں بشر بن برا بن معرور، انہوں نے جلدی میں ایک لقمہ کھا لیا اسی گوشت کا، اور اس سے آپ شہید ہو گئے، آپ کی موت واقع ہو گئی۔ تو پھر قصاص میں اس خاتون کو بھی سزائے موت دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی طرف پیش قدمی کی۔ فدق ایک چھوٹا سا شہر ہے جو خیبر کے بعد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک فوجی دستہ بھیجا حضرت محیصہ بن مسعود کی قیادت میں، اور انہوں نے جا کے انہیں پہلے اسلام کی دعوت دی۔ وہاں پر بھی یہودی آباد تھے، تو انہوں نے صلح کے معاہدے کو زیادہ ترجیح دی بنسبت اسلام قبول کرنے کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا معاہدہ خیبر کے یہودیوں سے کیا تھا کہ وہ ہر سال خیبر کا جو آدھا اناج ہے اور اس میں سر فہرست کھجور ہیں وہ مدینہ بھیجیں گے، یہی معاہدہ آپ نے فدق کے یہودیوں سے بھی کیا کہ وہ بھی اپنا آدھی فصل مدینہ بھیجیں گے۔ علامہ سید سلمان منصور پوری اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں لکھتے ہیں کہ جو غزوہ خیبر ہے، اس میں جو فریقین کا جانی نقصان ہوا، اس میں صحابہ کرام میں سے 23 صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور یہودیوں میں 93 لوگ قتل ہوتے ہیں۔ فدق کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پیش قدمی کی۔ ایک اور شہر ہے وادی قرا، یہاں بھی یہودی آباد تھے، اور یہاں کے یہودیوں نے یوں کیا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ چھپ کر بیٹھ گئے، اور جب آپ کی فوج آئی تو انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ انہیں جنت مبارک کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے غزوہ خیبر کا جو مال غنیمت تھا اس کی تقسیم سے پہلے اس میں سے ایک چادر اٹھا لی تھی، اور وہ چادر جو ہے وہ آگ کی بن کے ان کے گرد لپٹی ہوئی ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام خوف زدہ ہو گئے،
اور ایک صحابی جاتے ہیں اور وہ ایک تسمہ لے کر آتے ہیں جو انہوں نے بغیر اجازت کے یا مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لے لیا تھا. یعنی انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ایک تسمے کی کیا حیثیت ہے، لیکن جب یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ تسمہ بھی واپس لے آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تسمہ بھی آگ کا تسمہ ہے، یعنی اگر وہ رکھ لیتے اس کو تو یہ آگ میں تبدیل ہو جاتا، جس طرح وہ چادر جو ہے وہ آگ میں تبدیل ہو کر اس شخص کے ارد گرد لپٹی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صفوں میں کھڑا کیا، صفیں بنائیں ان کی، اور وادی قرا کی جو جنگ ہے اس کی قیادت آپ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی. لیکن ساتھ ہی آپ نے 3 جھنڈے تیار کروائے. ان میں ایک جھنڈا حضرت حباب بن منذر کے ہاتھ میں دیا، ایک جھنڈا حضرت سہل بن حنیف کے ہاتھ میں دیا، اور تیسرا جھنڈا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قرا کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اس دعوت کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا اور مقابلے کے لیے نکلے. ایک شخص جو ان میں سب سے بہادر تھا وہ نکلتا ہے، مقابلے میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں اور اس یہودی کو قتل کر دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرا بندہ نکلتا ہے، اسے بھی حضرت زبیر قتل کر دیتے ہیں. اس کے بعد تیسرا بندہ نکلتا ہے تو اس کے لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. اس طرح چوتھا، پانچواں، چھٹا 11 لوگ آتے ہیں اور باری باری قتل ہوتے ہیں. اور ہر مقابلے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ اس دعوت کو رد کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوتی ہے جو کہ سارا دن جاری رہتی ہے، اور درمیان میں نماز کے وقفے جو ہیں اس کے لیے جنگ روکی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں اور نماز کے بعد پھر ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہر دفعے وہ دعوت ٹھکرا دیتے ہیں. اگلی صبح سورج طلوع ہوتے ہی اور جنگ کے آغاز سے پہلے ہی یہودی شکست تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا کے ساتھ بھی وہی معاہدہ کرتے ہیں جو آپ نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ وادی قرا کا جو آدھا اناج ہے وہ ہر سال مدینہ منورہ کی طرف بھیجا جائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور شہر ہے تیماء، اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں. وہاں بھی یہودی آباد ہیں اور وہ مقابلہ نہیں کرتے بلکہ صلح کا معاہدہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی خیبر کے معاہدے کی طرز پہ معاہدہ ہو جاتا ہے، یعنی آدھا اناج مدینہ کی طرف بھیجا جائے گا ہر سال. خیبر اور اس کے گرد و نواح کے علاقے فتح کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 2 ماہ لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم محرم سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے لیے نکلے تھے مدینہ منورہ سے، اور یہ جو آخری معرکہ ہے تیماء کا، معرکہ نہیں ہوا، اس میں جنگ نہیں ہوئی لیکن صلح ہو گئی. لیکن تیماء کے فتح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہیں تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. تقریباً 2-2.5 ماہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جاتے ہیں. ربیع الاول میں آپ مدینہ کی طرف واپس جاتے ہیں. اب مدینہ کا حال یہ ہے کہ مدینہ تقریباً خالی ہے مردوں سے، وہاں صرف عورتیں اور بچے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فوجوں کو لے کے خیبر کی فتح میں مشغول ہوتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ، انہیں ایک فوجی دستہ دے کے نجد کی طرف بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجد کے بدوؤں سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں. تو حضرت ابان بن سعید جو ہیں نجد کے جو بدو قبائل ہیں ان پر حملے کرتے ہیں اور انہیں منتشر رکھتے ہیں تاکہ یہ اکٹھے نہ ہونے پائیں. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ابان بن سعید رضی اللہ عنہ بھی خیبر میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں. ناظرین، غزوہ خیبر کے بعد
جو اہم ترین غزوہ ہے وہ غزوہ ذات الرقاع ہے، اور اس غزوہ سے پہلے اور بعد بہت سی فوجی مہمات بھی ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔